راجہ گدھ چیپٹر 2۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پوٹوہار کا وہ علاقہ جہاں آج کل دوسرے درجے کے بے آب خاکستری پہاڑ ہیں اور جن کو مقامی لوگ پبیاں پکارتے ہیں، یہی علاقہ جو ہوائی جہاز کی کھڑکی سے امریکہ کے جنوبی ریگستانوں سے مشابہ نظر آتا ہے۔ یہ علاقہ ایک زمانے میں لہریں مارتا، چاند کی طرف لپکتا زمردی سمندر تھا۔ پھر کسی جوگی نے جو 3 صدی سے اس کے کنارے بیٹھا گیان دھیان میں مصروف تھا، سمندر کو نظروں سے اوجھل ہونے کا سراپ دے دیا۔ سمندر ایسے لوٹا کہ ہر لہر پالاگن کہتی بحیرہ عرب میں جا گری اور اس علاقے کی تہہ آب چھپی ہوئی پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر نکل آئیں۔ ان پہاڑیوں کے نشیب و فراز اور کٹاؤ ایسے تھے کہ لہر در لہر سمندر کے بہاؤ کا پتہ دیتے تھے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں اس علاقے سے ملحق کبھی ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے درخت ایسے اونچے چھتنارے ڈال ملے تھے کہ اس میں بہنے والی ندیوں کو بھی راستہ نہ ملتا اور سورج کی روشنی سے ان کے پانیوں میں کبھی سترنگے بھور نہ پڑتے۔ یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پھرتے اور الو بھی دن کے وقت دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک رات چاند سے ایسے آسیب کی ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا اور سب ندی نالے سوکھ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنی نوع انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا۔ اس وقت وہ تمام متداول علوم رائج تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں۔ تب پہلی بار انسان نے مریخ اور زہرہ کا سفر کیا تھا اور زمین پر ایٹم بم بنائے تھے۔ جب تمدن کی کمان پورے زور سے تن گئی تو انسان نے سارے بم گرا کر اللہ کی دھرتی کو تہس نہس کر دیا اور یہ جنگل بے آب و گیا، بنجر علاقہ بن گیا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار متمدن ہو کر اپنے بم دنیا پر نہ چلائے تھے۔ جانوروں کی بستیوں میں اس ایجاد کی وجہ سے بہت تشویش پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی۔ جانوروں کی اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاخ پر بیٹھنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ ہند سندھ سے کاسنی پروں والے پرندے غول در غول آئے۔ کھاسی کی پہاڑیوں سے سرخ دم والی بلبل اور فیروزی رنگ کا کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کے اندرونی نارنجی پروں سے سب کی آنکھیں خیرہ ہوئیں۔ کھٹمنڈو کا بھجنگا اور تبت کے شاہین کئی پڑاؤ ٹھہر کر حاضر ہوئے۔ افریقہ کے بھٹ تیتر، بن مرغی اور بلبلیں تو آئی ہی تھیں، لیکن شکاری پرندوں نے بھی اپنی مصروفیات بھلا کر امریکہ اور آسٹریلیا سے یہاں تک کا سفر اختیار کیا تھا۔ اونچے درختوں میں ریسٹ ہاؤس بن گئے۔ شکرا، باز چرخ، عقاب گو ایشیا کوچی کو روسی ترکستان کے باسی تھے، لیکن وہ بھی پامیر کے پرندوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے۔ کوا، مینا، بٹیر، کھٹکھٹ، چکور، چڑیا مقامی جنگل کے عوام تھے، اس لیے میٹنگ میں ان کی اجتماعی ووٹ بہت اہم تھی، لیکن انفرادی طور پر کوئی ان کی رائے کو نہ پوچھتا تھا۔ مڑی ہوئی ناک اور اونچی اڑانوں والے پرندے سفید فام قوموں کی طرح احساس برتری سے اترائے پھر رہے تھے۔ دریائے گھاگھر اور چترنجی کے طاس سے لٹورے، بھوری چنڈول اور غوغائی بڑے طمطراق اور سلیقے سے فوجی ہوائی جہازوں جیسی فارمیشن بناتی آئیں۔ زریں پشت، نیل کنٹھ اور ہدہدوں کی ٹولیوں نے پرانے درختوں کے ٹھنٹھ بسرام کے لیے چن لیے۔ فاختہ، کوئل اور چنڈول کو اس مجلس مشاورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے بھاویں انسان چاہے ساری کائنات ختم کر دیتا، وہ میلے گھومنیاں تو جنگل والوں سے ملنے ملانے، چغلی، عیب جوئی کے لیے آئی تھیں، لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے بن میں بھانت کے پرندوں سے کوک پڑی تھی۔ صاحب صدر کا سب انتظار کر رہے تھے۔ کرسی صدارت خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہ کی جا سکتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد پرندوں کی نمائندہ ٹولی ماؤنٹ ایورسٹ سے یہ خبر لے کر واپس آئی کہ وہ تمام پربت چھان آئے ہیں۔ دھولی دھار، ناگا پربت، کیٹو اور کچنگا تک ہو آئے ہیں، لیکن ہما کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی
اور وہ اس کے انتخاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے VIP ٹور پر نکلا تھا۔ اس دور کے متعلق بھی پرندوں میں بہت چامگوئیاں ہوئیں۔ کچھ شکاری ہوا بازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں اور یہ قیامت خود انسان کے ہاتھوں برپا ہونے والی ہے۔ دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے، اور اس بار ہما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندے کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے۔ کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہما اب صوفی منش ہو چکا، وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ سنا چکا تھا، لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا۔ ہما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا اور کہیں چھپ کر وقت گزار رہا تھا۔ بوم جاتی جو اپنے پرائم میں پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے، انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشیت ایزدی کو بالکل ملحوظ نہیں رکھتا۔ اسے صرف کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تعاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے وہی بادشاہ رعایا کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن الو لوگ چونکہ دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیز ان کا شیوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے رائے کا اظہار برملا نہ کیا، چپ رہے اور ٹکر صاحب صدر کا انتظار کرنے لگے۔ گو بوم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا، لیکن کوے کنسوئی لینے میں اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الوؤں کی بات سارے میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں چہ کی آوازیں آنے لگی۔ کووں کی چھٹ بھیا برادری کو ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا، جو ازل سے خود سر بھی تھا اور برخود غلط بھی۔ جب عرصے تک ہما نایاب رہا تو میٹنگ کی بیجا طوالت سے سب پرندے عاجز آنے لگے۔ کوے بجا طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے منڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ بچھیڑا پارٹی بہت دق ہوئی۔ اب اکا دکا سیانے، مکار اور ڈرپوک کوے شاطر سیاستدانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشتعل کرتے۔ لو، ہما تو ازل کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھائی، ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کم عقل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ کیا بنانا۔ لیکن مور چنور پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچتے پھرتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ کوے موروں کی ٹولی میں جان نکلتے تو فٹ دوغلی پالیسی تلے کہتے، ہما کی بات کچھ اور ہے، کرسی صدارت پر صرف وہی سجے گا، اگر وہ نہ براجے تو چاہے لاکھ کٹ جوڑ کرو، انت کچھ نہ ہوگا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نعم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر پرچہ لگا کہ جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا اور جہاں پہاڑیوں پر سیپیاں، گھونگے، بچھو، سولن سگ مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوق مردار پڑی تھی، وہاں ایک سمرغ کا شانتی بھون ہے۔ اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مصر تھے کہ سمرغ بابا نوح کی کشتی میں ریفیوجی رہا۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں غازہ کے علاقے میں مسجد اقصیٰ سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سمرغ کبھی رہتا تھا۔ بوڑھے کچھوے مصر تھے کہ بحیرہ روم کے طاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاندی جیسا پانی بھرنے لگا اور ابرق ریت لہروں سے آشنا ہوئی، اس ریتلے خطے میں سمرغ رہتا تھا۔ ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر اور ویران جگہ پر عمل آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ بضد تھی کہ سمرغ کی ہی قوت سے پوٹوہاری علاقہ جنگل ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سمرغ میں نہ ابھر آتی، ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ عمل مہتابی میں وہ مقناطیسی قوت تھی جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام پانی بحیرہ عرب میں جا گرا۔ راہب تبا سمرغ کو غل گپاڑے سے نفرت تھی۔
وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا۔ بے آباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی، لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے، فطانت، ذہانت اور نجابت کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے۔ سمرغ پورے چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا۔ اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے۔ ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھونٹے لینے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، دھرتی کانپی۔ بجلی اس دھماکے اور چنگار سے چمکی کہ رات دن سے اجالی گئی۔ اس لمحے جب تمام پرندے شڑاکے کی بجلی سے دم بخود تھے، سمرغ 1400 سال پرانے بڑ کے درخت پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی چھٹ گئی، درخت ساکت ہو گئے اور بڑ کے درخت میں جیسے فاسفورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ جس وقت سمرغ نے پر پھڑ پھڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کی فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھونچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی کیا وجہ ہے؟ سمرغ نے سوال کیا۔ چیل جاتی کے گروہ میں سے ایک تنبولن سی چیل نکلی اور طرح طرح کرتی آگے بڑھی۔ آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متمدن ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرہ اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کے سرشت میں ایک وصف ایسا ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے: دیوانہ پن۔ اپج کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور دیوانے پن سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جن سے کرۂ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے شاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانہ پن، یعنی اپنے دیوانے پن کی یہ کہیں ایسی روش نہ نکالیں کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفحہ ہستی سے معدوم ہو جائیں۔ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ پرندوں کی جنجلاہٹ سے جنگل میں کوہرام مچ گیا۔ چیل نے مستک رگڑ کر کہا، ہم کو تانا بانی سے غرض آقا، آج تک کبھی کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا۔ اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگے تو جانے جنگل کی آب و ہوا کیا ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات، انسان کی تقلید میں یہ بھی پرندوں کو ہی تہس نہس نہ کر ڈالیں۔ ہم میں سے کون پاگل ہے؟ بول، بتا۔ پرندوں نے طوفان اٹھایا۔ حاضرین، ہم کسی پر الزام دھرنا نہیں چاہتے، لیکن ان دنوں گدھ جاتی انوکھی اور نرالی باتیں کرتی ہے۔ جب سیر ہو چکتی ہے تو پھر قے کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے۔ ہم اسے اب کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے اور یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بے آب و گیاہ بنجر زمینوں پر ایسے بھاگتی ہے جیسے کشتی باد مخالف کی سمت میں بھاگی جائے۔ سارے پرندوں نے کرگس جاتی کی طرف دیکھا جو منقار زیر پر لیے مالیخولیا کے مریضوں کی طرح زرد زرد بیٹھے تھے۔ چیل پھنکارتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے میرے آقا، ورنہ ہم جو گدھ کے ہم شکل ہیں مفت میں تضحیک کا نشانہ بنیں گے۔ سمرغ نے اپنی فاسفورس کی بتی اعلان کے طور پر 3 بار بجھائی۔ سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ پھر سمرغ گویا ہوا، مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ کیا گدھ برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگل باسیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر یہ اس کی سرشت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور بنانے والے کے درمیان طے ہوگا۔ سارے جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ چیل خانوادے کو مباحثے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو صرف اس قدر خواہاں تھے کہ کسی طرح اس کے ہم شکل کرگسوں کو جنگل بدر کر دیا جائے۔ ہم شکلی کا دکھ تو عقاب، شاہین اور شکرے کو بھی تھا، لیکن چیل جاتی
برانداز بہت تاولی تھی۔ جھٹ بولی، آقا، جب انسان دیوانہ ہوا تو کسی نے پرواہ نہ کی، آج وہ اس کا نتیجہ بھگتنے والے ہیں۔ اگر آپ سب نے بھی ادھر توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ چلیے، ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے، ہم تو رو پیٹ کر چپ ہو جائیں گی، لیکن جنگل باسیوں کا مسئلہ بقا کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ بقا کے لفظ پر یک بارگی شور اٹھا، جنگل بدر، جنگل بدر، جنگل بدر۔ خاکستری پدے جو بات پر بدکتے تھے اور منہ تھتھائے نالشی بنے بیٹھے تھے، اس شور و غوغا سے خوف زدہ ہو گئے۔ سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شانتی سروپ کہا، دیکھو بھائیو، مسئلہ اس قدر بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پھر بھانت بھانت کے پنچھی جمع ہیں، اکثریت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے؟ جنگل میں پھر شور اٹھا، دیوانے کی یہی سزا ہے کہ وہ نقل مکانی کرے، دیس نکالا، دیس نکالا۔ چیلوں کے گروہ سے ایک پیر کامل اٹھا اور کھنگار کر بولا، آقا، ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو۔ وہ پاگل آج کل ایسے بم بنا رہے ہیں جس سے زیرو باقی نہ رہے گا۔ جب وہ دیوانے اپنا بیج ختم کریں گے اور ان کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا۔ کھٹ بڑے کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہو گیا، کھسیا کر بولا، سائیں، ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں پر لوٹ آتے ہیں۔ انسان کا اثر ہم پر ہو جاتا ہے لیکن دیر پا نہیں ہوتا، پر اگر دیس نکالے کے بعد گرد جاتی مکمل طور پر انسان کی صحبت میں رہی تو پھر ہم بھی گناہ گار ٹھہریں گے، کیونکہ یہ انسان سے اور بہت سی بدی سیکھ لیں گے، مثلاً بغض اور حسد۔ اب کوے بولے، یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض اور حسد کا باعث بنتی ہے؟ آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، پرندوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ کھٹ بڑئی نے مینا کو اپنی طرف دار پا کر کہا، اٹھ، کچھ تو بھی بول۔ مینا نے پر پھڑ پھڑائے اور سب کو متوجہ کر کے بولی، جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کی۔ آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گر سمجھایا۔ انسان کی کم ظرفی ملاحظہ ہو، شکر گزار ہونے کے بجائے اس نے ہمیشہ کوے کو ذلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی عقل سے تابع کرنے کی کوشش کی۔ جب بنی قابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لائے، ان کو ذبح کیا، گوشت خود کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھینکوا دیے۔ کتے اور بلی نے گوشت کی کثرت دیکھی تو اپنے ابنائے جنس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے، سیر بھر کر کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑا، حرص کا شکار ہوئے۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی۔ انسان لاکھ اشرف المخلوقات سے ہی ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو، پرندے کو راس نہیں آئی۔ طوطا مینا کا دشمن تھا، ادبدا کر بولا، اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، حرص، رغبت، کینہ و حسد جنم لیتا ہے تو بتا، گدھا حریص کیوں نہیں، حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے۔ مینا جزبز ہو کر بولی، اور تو بتا، اتنی وفاداری کے باوجود، اتنی نیک نفسی کے باوصف انسان نے گدھے سے ہمیشہ کیسا سلوک کیا؟ کس قدر بوجھ لاتا ہے وہ ان بے زبانوں پر، اور جب کسی کی عزت مقصود نہ ہو اسے گدھا پکارتا اور سمجھتا ہے۔ انسان کا کیا ہے، یہ تو دودھ پلانے والے جانوروں کو کام نکل جانے پر قصائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو، ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ چیل اسی بندر گھاؤ سے پریشان ہو کر بولی، ملزم کے نفع نقصان پر اس وقت بحث فضول ہے، سزا دو اور نکال دو، سزا دو اور نکال دو۔ کہانوں جیسے سیاہ لباس والی کوئل بولی، سوچ لو عادلو، انسانوں کی بستی سے گدھ جاتی لوٹ نہ سکے گی۔ آخر گدھ کا ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے، وہ ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے، بھلا وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا، کیسے شفایاب ہوگا؟ تجھے شفایابی کی پڑی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بہت جلد اس کا پاگل پن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے لے گا اور پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا۔ ایک جہاں دیدہ چیل بولی۔ چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو سزا سے علاقہ تھا،
اور وہ صرف سزا کے متمنی تھے۔ سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ بالغ نظر چیل پھر گویا ہوئی، ہم غافلوں کو اس بحث سے یک گونا تشفی ہوئی ہے، لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گر جاتی کا حقہ پانی بند کر کے انہیں جنگل بدر کر دیا جائے، پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناطہ جوڑیں، چاہے انسانوں میں جا بسیں، بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر استادہ ہو کر بولا، دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا معیوب ہے، پر جو گدھ سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ فاسفورس کی بتی 3 بار پٹاخی اور آواز آئی، کیا گدھ راجا، کیا تجھے اعتراف ہے کہ تو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں ہے، تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں۔ راجا گدھ اونچے درخت کی آخری ڈالی سے اترا اور سوکھے تال میں سب کو مخاطب کر کے بولا، ہاں آقا، چاند راتوں میں اونچے چھتنارے درختوں سے میں خود ہی گر پڑتا ہوں، پھر میری حالت اپنے بس کی نہیں رہتی، میں اپنے ہم جنسوں کو، اپنے ماحول کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کہیں نہیں جاتی۔ تو ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ کوئی پرندہ اس دیوانگی کا مرتکب نہیں۔ مان گیا، چیلوں کے گروہ سے آواز آئی۔ جس وقت لومڑ دیوانگی کے آزار سے مغلوب ہو کر روتے ہیں، ہم آپے میں نہیں رہتے آقا، ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، لیکن کیوں ہے اس کا بید ہم پر آج تک نہیں کھلا۔ ہمیں کوئی ہمیں بتا سکے تو ہم اس کا احسان ماننے کو تیار ہیں۔ اس وقت نجد کی رہنے والی ایک بلبل بولی، دوستو، میں ریگستان کے رہنے والی ہوں، میرے حلق میں ہدی خوانوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے پر انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے۔ میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گدھ کی دیوانگی کا سراغ انسان کی پراگندگی میں ملے گا، اور انسان کے پاگل پن کی وجہ ایک ایسی قوت میں پنہا ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے۔ جنگل میں الو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، یکدم متوجہ ہوا۔ کیسی قوت؟ میکینیکل انرجی، ایٹامک انرجی، الیکٹرانک انرجی، پوٹینشل کے کائنیٹک ساؤنڈ کے لائٹ انرجی۔ بلبل سرخ سینہ پھلا کر بولی، ان سب قوتوں کا مرکب تیار ہو تو انسان کی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سب حیرانی سے بلبل کا چہرہ تکنے لگے۔ انسان اسی قوت کی بدولت دیوانہ ہوتا ہے۔ مان لو صاحبو، جب قوت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس باسن کو توڑ دیتی ہے جس میں اسے جمع کیا جاتا ہے۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کیسے؟ میں نجد کی رہنے والی ہوں۔ میرا شیخ جب تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے بنارس کے ایک سنیاسی نے بتایا تھا کہ انسان کے دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے۔ بول، بتا، سربستہ راز کھول۔ انسان کی ساری قوت اس کی جنسی طاقت میں پوشیدہ ہے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کو اپنی جنس کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ طاقت کے اس مشکی گھوڑے کو اپنی رانوں میں دبا کر رکھتا ہے، پھر یہی برق رفتار اسے دنیا اور دین کی مسافتیں طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس گھوڑے پر انسان کے زانو سختی سے کسے ہوئے ہوں تو وہ عرفان تک پہنچتا ہے، ڈھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ وار گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے۔ دنیا کا عرفان ہو تو شاعری، مصوری، موسیقی، آرٹ جنم لیتا ہے۔ دنیا درکار نہ ہو تو اور قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں چھو لیتا ہے۔ اگر یہ قوت مقبض ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے۔ عشق لا حاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گھسیٹے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، زنجیروں سے باندھتے ہیں۔ دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لا حاصل ہے آقا۔ فاسفورس کی بتی 3 بار بجھی اور آواز آئی، لیکن انسان کی دیوانگی سے گدھ جاتی کا کیا تعلق؟ علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجہ گدھ بھی ایسی ہی قوت رکھتا ہو؟ عشق لا حاصل کی قوت؟ سرخاب نے سوال کیا۔ ہاں، اس کو کسی طرح وہی
وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ بلبل بولی، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قسم، سچ سچ بتا، کیا تو اس طاقت سے مزین ہے؟ راجہ گدھ نے سراسیمگی کے عالم میں پر پھڑائے اور بولا، آقا مجھے مہلت دے، میں اپنے بھید سے خود آگاہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو، لیکن اگر تم مجھے کچھ وقت عنایت کرے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت عرض کروں۔ سمرغ نے فاسفورس کی لالٹین بجھا دی، زور سے بادل گرجا، یک بارگی بجلی یوں کڑکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا۔ پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی۔ پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل صرف سانپوں کی سائیں سائیں سے فیڈ بیک کرنے لگا۔